ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جواب دیتے ہیں او میری پیاری بی بی ہاجرہ، اب تو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں تجھے کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو اس کا جواب سن لے، اللہ، یہی میرے رب کا حکم ہے، یہی میرے پروردگار کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم سے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بی بی سی قربانی سے بھرے جملے پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں آئے میرے شوہر ابراہیم، جائیے، اب آپ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اب میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل صاف طور پر اس بات کا اقرار کیا تھا اور اپنے رب سے کہا تھا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَا يَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ میری نمازوں پر بھی تیرا حق ہے، میری قربانی پر بھی تیرا حق ہے، میری زندگی اور میری موت پر بھی تیرا حق ہے، یہ ساری چیزیں صرف تیرے۔ جس نبی نے اپنی سب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہو، ذرا تصور کریے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے اپنے رب کے لیے نچھاور کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ عراق کے اندر ایک ملک تھا جس ملک کو بابل نام سے جانا جاتا تھا، اور اس بابل کے اندر ایک بستی تھی جس بستی کا نام تھا بابل، اور اسی بستی کے اندر ایک قوم رہا کرتی تھی جس قوم کا نام تھا کلدانی قوم۔ یہ قوم اتنی پڑھی لکھی قوم تھی لیکن اس کے باوجود سب مجوسی تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن یہ پڑھی لکھی قوم ہونے کے بعد اتنی انٹیلیجنٹ قوم تھی کہ اس نے تقریباً 3285 سال پہلے ایک اڑن کھٹولا بنا کر تیار کیا تھا، اور اس اڑن کھٹولے کو اس باغ کے اوپر اڑایا جاتا تھا جو زمین اور آسمان کے بیچ میں جو باغ موجود ہے۔ یہ کلدانی قوم اتنی پڑھی لکھی قوم تھی، اس قوم کا جو پریزیڈنٹ تھا، اس قوم کا جو صدر تھا، اس قوم کا جو ذمہ دار تھا، اس شخص کا نام تھا آزر، اور آزر کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے ابراہیم۔ آزر کے گھر میں ابراہیم کی پیدا، دھیرے دھیرے یہ بچہ ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے عمر تھوڑی سی بڑھتی ہے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام 9 سال کے ہوئے تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تم جانتے ہو ہم بتوں کو بناتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بیٹے ایک کام کرو ان بتوں کو لے جاؤ اور مارکیٹ میں جا کر بیچ آؤ۔ آزر نے ایک رسی سے ان بتوں کو لپیٹا اور ابراہیم اپنے 9 سال کے بچے کو دے دیا، جاؤ ابراہیم اس کو مارکیٹ میں بیچ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لے کر جاتے ہیں، جیسے مارکیٹ کے قریب بڑھتے ہیں انہوں نے اپنے کاندھے سے ان بتوں کو اتارا، زمین کے اوپر رکھ لیا اور اس کی رسی اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے مارکیٹ کی طرف لیتے جا رہے ہیں اور یہ آواز لگاتے جا رہے ہیں لے لو ان معبودوں کو، لے لو ان بتوں کو۔ کون لے گا ایسے معبودوں کو؟ دیکھو ان کا سر ٹوٹتا ہے تو سر نہیں بچا پاتے، دیکھو ان کی کمر ٹوٹتی ہے تو کمر نہیں بچا پاتے، دیکھو ان کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں تو ہاتھ نہیں بچا پاتے۔ کون لے گا ایسے جھوٹے معبودوں کو؟ کون لے گا ایسے جھوٹے خداؤں کو؟ دیکھو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ ہماری حفاظت کہاں سے کریں گے؟ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں نے ابراہیم کی حالت دیکھی شکایت آ گئی، باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹے ابراہیم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو
ہم انہی کے آگے اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، ہم انہی کے سامنے اپنے سر کو رکھتے ہیں اور انہی سے ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ تم ہمارے معبودوں کی انسلٹ کر رہے ہو، تم ان کی بے عزتی کر رہے ہو، بیٹے آئندہ یہ کام مت کرنا۔ فرمایا ابو جان میں بالکل صحیح تو کہہ رہا ہوں، ہم ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، ہم ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد میری بتوں کو آپ بازار میں بیچتے ہیں۔ جب آپ مجھے اتنا بتائیے، جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ جب یہ ان کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے ہو رہے ہیں، جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ نے کہا بیٹے کچھ مت کرو، یہ مذہبی معاملہ ہے، اس میں دخل اندازی نہیں کری جاتی۔ کچھ ٹائم بیت گیا، تھوڑی سی عمر اور آگے بڑھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام بے چین ہیں کہ آخر رب ہے کیا؟ اگر ہم ان مورتیوں کی عبادت نہ کریں، ان بتوں کی ہم پوجا نہ کریں تو پھر کس کے طرف ہم جائیں، کس کی عبادت ہم کریں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 24 سال کی ہو گئی، بستر پر لیٹے ہیں، آسمان کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ ٹمٹما رہا ہے۔ جب اس کی ٹمٹماہٹ کو دیکھا تو چیخ پڑے مجھے میری منزل مل گئی، مجھے میری منزل مل گئی، ھذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ستارے نے اپنا منہ پھیر لیا اور ستارہ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند چمکتا ہوا نکلتا ہے، جب اس کی چاند کی کرنیں ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو چیختے ہیں نہیں وہ ستارہ ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا، جو نکلنے کے بعد چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، ہو نہ ہو یہی چاند میرا رب ہے، ھذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ اور تھوڑا سا وقت گزرا، کچھ گھنٹے اور گزرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو چاند چھپ جاتا ہے اور سورج سامنے آتا ہے۔ جب سورج کی چمچماہٹ کو دیکھتے ہیں، جب سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں تو چیخ پڑتے ہیں ھذا ربی، ھذا اکبر، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب شام کا وقت آیا، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ فوراً سمجھ گئے نہیں یہ ستارے بھی میرے رب نہیں ہو سکتے، یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ سورج بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، ہو نہ ہو وہی میرا رب ہے جو چاند کو نکالتا ہے اور چھپا دیتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے اور چھپا دیتا ہے، جو ستارے کو نکالنے کے بعد غروب کر دیتا ہے، ہو نہ ہو وہی میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، ہماری عمریں 80 اور 90 سال کی ہو گئیں لیکن ہم اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ ہم عبادت کریں تو کس کی کریں، رکوع کریں تو کس کے سامنے کریں، سجدہ کریں تو کس کے سامنے کریں۔ آج ہم یہ نہیں جان پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دن نہیں گزرا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی مولا اور اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، وہی میرا رب ہے جو چاند کو نکالتا ہے اور چھپاتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے اور چھپاتا ہے، ہو نہ ہو وہی میرا رب ہے۔ ایک دن آیا، رب کو تو پہچان لیا، تھوڑا سا وقت بیتتا ہے، ابراہیم علیہ السلام عید کا دن آیا، مسلموں کے یہاں عید کا، خوشی کا دن۔ باپ اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے، بیٹے ابراہیم چلو گے تم عید میں، آج تو خوشیوں کا دن ہے۔ بیٹا کہتا ہے انی سقیم، اے ابو جان آپ ہی جائیے، میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اپنے من میں ایک خیال پیش کر لیا تھا کہ نہیں، ہمیں اب اپنے رب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ عبادت کرو تو کس کی کرو۔ جب باپ میلے کے اندر جاتا ہے
ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں لی اور بت خانے کے اندر گھس گئے اور ایک ایک کر کے سارے بتوں کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ جب لوگ میلے میں سے واپس آتے ہیں، بت خانے کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کا سر ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا کچھ ٹوٹا پڑا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کس نے حل کیا؟ اسی مجلس میں سے ایک آواز آتی ہے، ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ بلایا گیا، ابراہیم کو پیش کیا جائے۔ ابراہیم آتے ہیں، بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑے برا حال ہے، کس نے کیا یہ سب؟ کہا ابراہیم تمہیں تو بلایا گیا اسی لیے، کس نے کیا بتاؤ؟ کہا مجھے کیا، ان سے پوچھو، یہ سب سے بڑے بت ہیں اور ان کے گلے میں کلہاڑی بھی لٹکی ہے، ہو نہ ہو انہی نے توڑا۔ کہا ابراہیم یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پوچھو ان سے۔ کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ دیکھ نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ توڑ نہیں سکتے۔ کہا یہی تو میں سننا چاہتا تھا، جو بول نہیں سکتا ہو، جو دیکھ نہیں سکتا ہو، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہو، وہ ہماری حفاظت کہاں سے کرے گا؟ کیوں ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوڑے جاتے ہیں، اور پھر قربانیوں پہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی، آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور اتنی بڑی آگ لگائی جاتی ہے کہ 18 کلومیٹر 36 کلومیٹر کی ایک آگ لگائی جاتی ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جاتا ہے۔ نمرود اس آگ کے اندر ڈال رہا ہے، فرشتے چل کے آئے، ابراہیم تم کہو تو ہم آندھی لائیں، طوفان لائیں، اس آگ کو لے جائیں اور پہاڑ کے پیچھے لے جا کر پٹک دیں۔ ابراہیم کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، قرآن کی آیت گواہ ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ گلے گلزار بن گئی۔ پھر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر بات کو بڑی گہرائی سے بتایا جائے، میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے، اور جو انسان اپنی محبوب چیزوں کی قربانی اپنے رب کے لیے دے دے وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان نیکی کے مقام و مرتبے کو پاتا ہے۔ تھوڑا سا اور زندگی آگے بڑھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال کی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی، اپنے رب سے دعا کرتے جاتے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ جب یہ دعا اپنے رب سے کیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ میں یہ جملے بھی ادا کیا کرتے تھے، اسماعیل، اسما امپریٹیو سینٹینس ہے جس میں اللہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اسما سن لے، یائیل اے اللہ تو میری فریاد کو سن لے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کا نام اسماعیل ہی رکھ دیا کہ اللہ نے قبول کر لی میری فریاد، اللہ نے قبول کر لی میری فریاد، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ میرے بھائیوں پھر حکم ہوتا ہے، آئے ابراہیم جو بچہ میں نے تمہیں دیا اور جو بیوی تمہارے پاس موجود ہے، اس بیوی اور اس بچے کو بھی آپ گیا میدان کے اندر چھوڑ دو، تم اپنے بچے کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر نکل جاتے ہیں، اپنے بچے کو لے کر نکل جاتے ہیں، میدان مینا کے اندر پہنچتے ہیں اور پھر واپس چل دیتے ہیں۔ ہاجرہ نے پیچھے سے اپنے شوہر کے دامن کو پکڑ لیا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی
جواب نہیں دے رہے ہیں۔ فرمایا ابراہیم تم اس بچے کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی پیاری بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آئے ابراہیم کچھ بولو تو صحیح۔ فرمایا میری بیوی میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں۔ فرمایا میرے شوہر کیا زندگی کے معاملات میں کیا آپ نے اپنی بیوی کو ہم سفر نہیں پایا؟ کیا آپ نے امانت میں خیانت کرنے والا پایا؟ فرمایا نہیں میری بیوی نہیں۔ آئے ابراہیم تو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن اپنی بیوی کو جواب نہیں دے رہے۔ چل دیتے ہیں۔ ہاجرہ نے پھر سے پکڑ لیا۔ اے ابراہیم بتاؤ، یہ نہیں بتاتے ہو تو کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اِلیٰ مَن تَتْرُکُونَ، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جواب دیتے ہیں او میری پیاری بیوی ہاجرہ، اب تو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں تجھے کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تو اس کا جواب سن لے، اللہ، یہی میرے رب کا حکم ہے، یہی میرے پروردگار کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم سے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بیوی سی قربانی سے بھرے جملے پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے شوہر ابراہیم جائیے، اب آپ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اب میں تمہیں روکوں گی نہیں، اب میں تمہیں ٹوکوں گی نہیں، تمہارا جہاں من کرے تم جا سکتے ہو، کیونکہ تم نے اس ذات کے حوالے مجھے کر ہی دیا۔ اذن لا یذیعن اللہ ابدا، جب آپ نے اس اللہ کے حوالے مجھے کر ہی دیا تو مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہ کرے گا، میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا۔ اب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ، اب میں آپ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والی نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے اس ذات کے حوالے کر ہی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ اور تھوڑا سا اور معاملہ آگے۔ ایک دن آیا، ابراہیم علیہ السلام بستر پر لیٹے ہیں، خواب دکھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ جیسے ہی نیند سے جاگتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے زندگی بھر اپنے رب کے لیے قربانی دی، میرا رب مجھ سے اتنی بڑی قربانی کیسے لے سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری رات جب بستر پر گئے پھر وہی خواب ان کی آنکھوں کے سامنے آیا، پھر چونکے اور کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب اتنی بڑی قربانی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تیسری رات جب پھر بستر پر لیٹتے ہیں تو وہی خواب ان کی آنکھوں کے سامنے، پھر اٹھتے ہیں، ایک چھری کو اپنے ہاتھوں سے لپیٹا، ایک رسی سے ایک کپڑے سے لپیٹا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چل دیے۔ بیابان جنگل کے اندر پہنچتے ہیں، زمین کے اوپر رسی پھینک دی، چھری پھینک دی اور کہتے ہیں بیٹے 3 رات سے یہ خواب میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، میں برابر یہ مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن اس چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، آپ نے جس انداز میں اپنے بیٹے سے کہی وہ یوں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بیٹے، میں نے 3 رات مسلسل یہ خواب دیکھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے اب تم خود ہی غور کر لو، تمہارے اوپر اب میرا کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، بیٹے تم پوری طریقے سے آزاد ہو، لیکن بیٹے شاید میرا مولا چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کے لیے قربان کروں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا بھی مسکرا کر جواب دیتا ہے، اسماعیل علیہ السلام مسکرا کر جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا آپ اس کا
کام کو کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا دیا۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر پچھاڑ دیا۔ یہ جملہ ادب کے دائرے سے باہر ہے۔ ایسے جملوں کو پیش مت کرو جس کی اجازت نہ رب کا قرآن دیتا ہو نہ نبی اکرم کا فرمان دیتا ہو۔ یہاں نہ باپ بیٹے کا دشمن ہے اور نہ بیٹا باپ کا دشمن ہے۔ ابراہیم اگر اپنے بیٹے کی قربانی اگر دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اور اسماعیل اگر اپنی جان کا نذرانہ اگر پیش کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ دشمن کو پچھاڑ سکتا ہے لیکن نہ باپ بیٹے کا دشمن ہے نہ بیٹا باپ کا دشمن ہے، دونوں اپنی اس قربانی کو اپنے رب کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو پھر پچھاڑنے کا جملہ آیا تو آیا کہاں سے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر پچھاڑ لٹا دیا، چھری اسماعیل کی گردن کے اوپر رکھ دی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اسماعیل کی گردن پر رکھا، اللہ کی قسم زمین تھرا گئی، آسمان کانپ اٹھا، سمندروں کے جنبش بند ہو گئی، سمندر کی خاموش سکوت اختیار کر لیتا ہے، درختوں کی پتوں کی جنبش بند ہو گئی، آسمان سے فرشتے بھی قطار کر قطار چلے آ رہے ہیں، حضرت جبرائیل روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اللہ اتنا دردناک امتحان تو اپنے نبی ابراہیم اور اسماعیل سے لے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اسماعیل کی گردن پر چلایا، زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی باپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، بیٹے جو اسماعیل جو ان کی چھری کے نیچے موجود تھے ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم اور اسماعیل کے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا جو ان کی نیکیوں کو ریکارڈ کرتے جا رہے تھے، جو اپنے آنسوؤں کو بہاتے جا رہے تھے، ان کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج انہی جملوں کو ہم دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملے اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ آئے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہی دے دیا کہ آئے محمد جب بھی تم ان دنوں میں کبریائی بیان کرو تو انہی الفاظوں کے ساتھ کرو جو ابراہیم، اسماعیل اور جبرائیل کی زبان سے نکلنے والے جملے تھے۔ آج ہم انہی جملوں کو ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے بتانے کا یہ مقصد صرف اتنا ہے، میں نے ہر بات کو شارٹ میں بتایا اور تھوڑا سا گیپ دے کر بتایا، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے جو میں کہا کہ ہر بات کو بتایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا ہوں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان نیکی کے مقام و مرتبے کو پاتا ہے جو اپنی محبوب چیزوں کی قربانی اپنے رب کے لیے دے دے، وہی انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو اور احساس پیدا کرو، یہ قربانی کا دن ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو کہاں سے ملا؟ ایک احساس پیدا کرو، جب ہمارے بچے کے ہلکا سا پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم لے کر بھاگتے ہیں، اپنے محلے کے ڈاکٹروں کو ہٹاتے ہیں، جب یہاں پر بھی آرام نہ ملے تو سیفئی بھاگتے ہیں، موتی جھیل بھاگتے ہیں، موتی جھیل میں اور سیفئی میں بھی جب ریفر کر دیا جائے تو آگرہ تک بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کی محبت ہے جو ہم سے دیکھی نہیں جاتی، لیکن وہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے رب کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا میرے بھائیوں، اس سے بڑی قربانی کی قسم اور کون سی ہوگی؟ ذرا تصور کریے، ان صلاتی و نسکی وما یحیی و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ، میری نماز پر بھی تیرا حق، میری قربانی پر بھی تیرا حق، میری زندگی اور میری موت پر بھی تیرا حق، یہ تمام چیزیں تیرے لیے، یہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تو ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت ختم ہو چکا ہے، اے اللہ ہمیں قربانی کے معاملات کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو
منظر میں نے پیش کیا ہے اور جو قربانی کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے عبرت لینے والا بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور خاتمہ کر تو ساتھ ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔